سرکار نے اپنی امت کو آنے والے فتنوں سے آگاہ فرمایا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کے ساتھ خیر خواہی فرمائی تاکہ قیامت تک امت ان فتنوں کو اپنے سامنے رکھے اور سامنے رکھنے کے بعد اپنی زندگی کو اس طرح گزارے کہ فتنوں سے بچتے ہوئے مصطفیٰ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے رب سے جان، یہ انداز ہونا چاہیے۔ تو آج جو حدیث پاک کے پہلے وہ سماعت فرمائیں اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اس کی مختصر تشریح کرنے کی کوشش کی جائے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الحرج قال وما الحرج قال رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم القتل متفق علیہ۔ ایک روز سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو آگاہ فرماتے ہوئے فتنوں کے تعلق سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے درمیان ارشاد فرمایا اور قیامت کی چند نشانیاں سرکار نے بیان کی۔ وہ چند نشانیاں جو اس حدیث پاک میں ذکر کی گئیں، جس کو ابھی آپ کے سامنے رکھا، جس کا ترجمہ یہ ہے حدیث پاک کا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یتقارب الزمان، زمانہ جو ہے وہ چھوٹا ہو جائے گا، زمانے سے برکت ختم ہو جائے گی۔ دوسرے نمبر پر نبی محتشم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَيَقْبِضُ الْعِلْمَ، اور علم کو جو ہے رب تبارک و تعالی علم والوں کو جو ہے ان کی روحوں کو قبض کر لے گا، علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ تیسرے نمبر پر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، اور فتنے جو ہیں وہ بہت زیادہ ظاہر ہو جائیں گے۔ چوتھی نشانی سرکار نے اس حدیث پاک پہ جو بیان فرمائی وہ یہ فرمایا وَيُلْقَى الشُّحُّ، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کنجوسی اور بخل جو ہے وہ عام ہو جائے۔ اور پانچویں نشانی اور آخری نشانی فرمائی وَيَكْثُرُ الْحَرَجُ، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حرج جو ہے وہ زیادہ ہو جائے۔ قالوا ما الحرج، یا رسول اللہ یہ حرج کیا ہے؟ سرکار علیہ السلام سے صحابہ نے عرض کیا حضور حرج کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا القتل، یعنی قتل و غارت عام ہو جائے۔ یہ پانچ باتیں نبی کریم علیہ السلام نے ایک حدیث پاک کے اندر بیان کی۔ اگرچہ قیامت کی نشانیاں دیگر حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں اور بھی ہیں، لیکن ایک ہی حدیث جو بخاری مسلم کے اندر ہے متفق علیہ وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ پہلی نشانی جو آقا دو جہاں علیہ السلام نے فرمائی وہ کیا ہے؟ یتقارب الزمان، کہ زمانہ جو ہے چھوٹا ہو جائے۔ اور زمانہ چھوٹا ہونا کیسا ہے؟ اس کی تائید اور اس کے تعلق سے اگر دیکھا جائے تو دوسری حدیث پاک میں خود سرکار دو عالم علیہ السلام نے اس کی تشریح فرمائی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا زمانے کے تعلق سے کہ زمانہ کس طرح سے چھوٹا ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں کہ سال جو ہوگا وہ مہینے کے برابر ہو جائے گا، اور مہینہ وہ ہفتے کے برابر ہو جائے گا، اور ہفتہ جو ہے وہ دن کے برابر، اور دن جو ہے وہ گھنٹوں کے برابر ہو جائے گا۔ یعنی تمہارے درمیان سال ایسے گزریں گے جیسے پہلے والوں کے درمیان، تمہارے درمیان سال کا حال یہ ہوگا کہ وہ مہینے کے برابر ہو جائیں گے۔ جیسے مہینہ پہلے والوں کے نزدیک گزرتا تھا، تمہارے نزدیک سال گزر جائیں گے۔ پہلے والوں کے نزدیک ہفتہ جس طرح گزرتا تھا اس طرح تمہارے مہینے گزر جائیں گے۔ پہلے والوں کے لیے جس طرح ہفتہ گزرتا تھا تمہارا یہ ہوگا کہ اس طرح سے تمہارے ایک گھڑی گزر جائے گی اور تمہیں علم بھی نہیں ہوگا۔ محترم سامعین، آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں اور ہر بندہ اس پر غور و فکر کرے تو وہ اس نتیجے پر پہنچے گا، انسان صبح اٹھتا ہے کسی کام کو لے کر کسی چیز کی فکر میں اٹھتا ہے، شام ہو جاتی ہے وہ کام اور وہ فکر بندے کی ختم بھی نہیں ہو پاتی۔ یہ اس زمانے کی سچائی ہے کہ ایک چیز سے نہیں نپٹتا ہے۔ ایسی زمانے سے برکت ختم ہوئی کہ انسان ایک ایک کام جو چھوٹے چھوٹے ہیں اس کو نپٹانے میں زمانے لگ گئے۔ جو کام گھنٹوں کے ہیں وہ کئی دنوں کے اندر نپٹ رہے ہیں، جو کام دنوں کے ہیں وہ ہفتوں میں نپٹ رہے ہیں، جو ہفتوں کے ہیں وہ مہینے کے اندر نپٹ رہے ہیں۔ تو سرکار نے جو فرمایا کہ معاملہ یہ ہو جائے گا، زمانہ اس طرح سے تنگ ہو جائے گا، برکت اس سے ختم ہو جائے گی
کہ تمہیں سالوی مہینوں کی طرح نظر آئے گا، جو آج کے دور میں بخوبی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اور دوسری نشانی نبی علیہ السلام نے فرمایا یقبض العلم، علم اٹھا لیا جائے گا۔ علم اٹھانے سے مراد صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ و رضوان فرماتے ہیں بارے شریعت کے اندر، آپ نے فرمایا علم اٹھانے سے یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے سینوں سے علم کو لے لے گا، کہ ان کے سینوں سے علم ختم کر دیا جائے گا، نہیں، فرمایا یہ مراد نہیں ہے۔ علم اٹھانے سے مراد یہ ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جو اہل علم ہوں گے، جو اپنے علم پر عمل کرنے والے ہوں گے، رب تبارک و تعالی انہیں ہی دنیا سے اٹھا لے گا، اور بعد میں جو لوگ آئیں گے وہ علم دین کو اس انداز سے نہیں سیکھیں گے جس انداز سے پہلے والوں نے سیکھا ہوگا۔ اور تیسرے نمبر یعنی اسی کی تشریح کرتے ہوئے حدیث پاک کا خلاصہ ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا لوگ علم دین سیکھنے سے بچیں گے۔ آج کے زمانے میں اگر ہم دیکھیں تو وہ علماء جو امت کے ساتھ خیر خواہ تھے، جو ہمیشہ امت کو بھلائی کا حکم دیتے اور خود بھی عمل کرتے، فتنوں سے خود بھی بچتے اور امت کو بچایا کرتے تھے، آج کے زمانے میں وہ علماء ہمیں بہت کم نظر آتے ہیں۔ آج ہر بندہ اپنے علم کی بنا پر ایک دوسرے سے لڑنے کو اور مرنے کو تیار ہے۔ یہ اس زمانے کی حالت ہے۔ تو علم والے کم ہوئے اور جو ہیں ان میں بہت کم ہیں جو اپنے علم کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ اور مسلمانوں کا اپنا معاملہ یہ ہے کہ دین سے دلچسپی ختم ہے اور اپنے بچے کو علم دین عالم بنانا تو دور ہے، علم دین بھی سکھانا نہیں چاہتے ہیں۔ تو سرکار نے جو فرمایا علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی۔ حدیث پاک میں یہاں تک ہے لوگ جہالا سے جو ہے فتوے طلب کریں گے، ان لوگوں سے جو عالم نہیں ہیں، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ آج کے زمانے میں یہ چیز عام ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہم دیکھتے ہیں کتنے ایسے فتنہ پھیلانے والے ہیں، کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، اور وہ اسلام کا نام لے کر اپنے آپ کو پیش کرتا ہے اور لوگوں کو گمراہی کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ یہ اس زمانے کے اندر بخوبی ہمیں نظر آتا ہے۔ تیسرے نمبر پر جو سرکار نے فرمایا وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، کہ فتنے ظاہر ہوں گے، کہ ہر طرف فتنے ہی فتنے ہو جائیں گے۔ اور خود سرکار دو عالم علیہ السلام کے حدیث پاک موجود ہے، اس حدیث پاک کو سنیں۔ نبی علیہ السلام ایک روز صحابہ کے درمیان موجود ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا هل ترون ما ارى، اے میرے صحابہ جو میں دیکھ رہا ہوں کیا تم وہ دیکھ رہے ہو؟ کیونکہ سرکار کی نگاہ وہاں تک دیکھتی ہے جہاں تک کسی کی نگاہ نہیں پہنچتی ہے نا۔ وہ آسمانوں کے پار کا بھی دیکھ لیا کرتے ہیں، وہ تحت الثری کا بھی دیکھ لیا کرتے ہیں، اور ان کی شان تو وراء الورا ہے۔ تو صحابہ سے آپ علیہ السلام نے فرمایا جو میں دیکھ رہا ہوں کیا میرے صحابہ تم وہ دیکھ رہے ہو؟ قالوا لا، صحابہ اکرام نے فرمایا نہیں، یعنی حضور جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہم نہیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ ادب ہے بارگاہ مصطفیٰ کا کہ صحابہ جو سرکار سے علم سیکھ رہے ہیں، جب سرکار پوچھ رہے ہیں جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم دیکھ رہے ہو، تو فوراً کہا ہم وہ نہیں دیکھ رہے یا رسول اللہ جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو آقا دو جہاں علیہ السلام نے آگے ارشاد فرمایا فَإِنِّي لَا أَرَى الْفِتَنُ تَقَعُ خِلَالَهَا بُيُوتِكُمْ كَوَقْعِ الْمَطَرِ، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جو میں دیکھ رہا ہوں کیا وہ تم دیکھ رہے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا سنو، میں تمہارے گھروں کے درمیان بارش کے قطروں کی طرح فتنوں کو داخل ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ یعنی جس طرح بارش پیدر پہ ہوتی ہے کہ ہم نکلے، بارش پڑ رہی ہے، ایک قطرے کے بعد دوسرا، اس کے بعد دوسرا، بندہ ایک قطرے سے نہیں بچتا ہے، دوسرا گر جاتا ہے، دوسرے سے نہیں بچتا، تیسرا گر جاتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں تمہارے گھروں میں فتنے اسی طرح سے داخل ہوں گے، یعنی تم ایک فتنے سے بچنے کی کوشش کرو گے، دوسرا فتنہ کھڑا ہو جائے گا، اس سے نہیں بچ پاؤ گے، تیسرا فتنہ کھڑا ہو جائے گا، اس سے نہیں بچ پاؤ گے، چوتھا فتنہ کھڑا ہو جائے گا۔ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں یہ ہمیں دکھ رہا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے عریانیت، فحشات، برائیوں کو عام کیا جا رہا ہے، بدعقیدیوں کو عام کیا جا رہا ہے، گمراہیت کو عام کیا جا رہا ہے، اور اصل عقائد سے ہٹایا جا رہا ہے، اصل منہج سے ہٹایا جا رہا ہے، راستے سے ہٹایا جا رہا ہے، اور انسان ایک فتنے سے نپٹنے کی کوشش کرتا ہے، دوسرا فتنہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ آپ ملک کے حالات کو دیکھیے، کبھی ہمارے اوقاف کی زمینوں کو لے کر، کبھی دوسرے مسائل کو لے کر مسلمان ایک مدعا اٹھاتے ہیں، دوسرا کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم اپنے معاشرے کے حالات دیکھیں تو اس کے اندر بخوبی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ سرکار کا فرمان 100% آج کے دور کے اندر
साबित हो रहा है कि एक फितने से उम्मत बच नहीं रही है, दूसरा फितना आता चला जा रहा है और ये इस जमाने के अंदर हो रहा है। कुर्बान जाओ अपने आका मौला अलैहिस्सलाम पर, 1400 साल पहले उन्होंने उम्मत को आगाह फरमा दिया था ऐसा जमाना आएगा कि फितने बारिश के कतरों की तरह तुम्हारे घरों के अंदर दाखिल हो जाएंगे। ये सरकार की निगाह है। और आगे देखिए, जहां इस हदीस पाक को जो मैंने अभी रखी फरमाया बारिश के कतरों की तरह, मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक में सरकार फरमाते तुरदुल फितनु अलल कुलूबि कल हसीरी औदन औदा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं फितने इंसान के दिलों पर इस तरह से होंगे कि जिस तरह से बांस या तिनके के जरिए से कोई चटाई बनाई जाती है। पहले के जमाने में चटाइयां बांस के तिनकों और तिनकों के जरिए से बनाई जाती थी, यानी एक के बाद एक तिनका रखा जाता, वो चटाई बन जाया करती है। तो सरकार फरमाते हैं यही हाल मैं देख रहा हूं, तुम्हारे दिलों पर इस तरह से फितने आएंगे कि जिस तरह से चटाई को बुनने के लिए एक के बाद एक तिनके को रखा जाता है, फरमाया तुम्हारे दिल पर एक फितना, उसके बाद दूसरा फितना, तीसरा फितना, यानी तुम बचना भी चाहोगे तो फितनों से बच नहीं सकोगे। हजरत अबू हुरैरा से एक रिवायत है, सरकार ने यहां तक फरमाया कि तुम उस वक्त अगर फितनों से बचना चाहते हो तो तुम उन फितनों की तरफ तवज्जो मत करो, यानी उन फितनों से अपने चेहरों को फेर लेना, इस सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम का फरमान है। इसी तरह आक़ा दो जहां अलैहिस्सलाम सहाबा के दरमियान हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं तऊज़ु बिल्लाहि मिनल फितनी मा ज़हरा मिनहा व मा बतना। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे सहाबा खुले और छुपे फितनों से अल्लाह ताला की पनाह मांगो। इस सहाबा को दर्स दे रहे हैं, सहाबा जिनके जन्नती होने का ऐलान रब तबारक व तआला फरमाए, जिनकी रजा का ऐलान अल्लाह तबारक व तआला फरमाए, वो रब तबारक व तआला के महबूब करीम अलैहिस्सलाम के असहाब जिनके मकाम मर्तबे इतने बुलंद हैं, जब सरकार उनसे ये फरमाए ए मेरे सहाबा फितनों से जो छुपे हैं जो खुले हैं तमाम फितनों से अल्लाह की पनाह मांगो। कुर्बान जाए सहाबा की इस अदा पर, कुर्बान जाए सहाबा के इस अंदाज पर। फौरन अर्ज करते हैं सरकार के सामने क्या, या रसूल अल्लाह हम खुले और छुपे फितनों से अल्लाह तबारक व तआला की पनाह मांगते हैं। वो सहाबा जो खैर के जमाने में है और जिनके सामने सबसे बड़ी खैर यह है कि खुद सरकार की जात मौजूद है, वो फितनों से पनाह मांग रहे हैं खुले और छुपे से, तो खुद सोचिए आज का दौर तो फितनों से भरा हुआ दौर है। हमें तो चाहिए कि सहाबा से बढ़कर हम अल्लाह की बारगाह में खुले और छुपे फितनों से अल्लाह की पनाह मांगे। ये सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया। और चौथी निशानी जो मैंने हदीस बयान की उसमें सरकार ने फरमाया वयलकुशुहु, बुखल डाल दिया जाए, यानी तुम्हारे दरमियान कंजूसी और बुखल जैसी ये नहुसत को आम कर दिया जाए, तुम्हारे अंदर कंजूसी आ जाएगी। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहि रहमा इस हदीस पाक के इस टुकड़े के तहत इरशाद फरमाते हैं बुखल से मुराद ये है उलमा इल्म सिखाने में कंजूसी करेंगे, उलमा इल्म सिखाने में कंजूसी करेंगे, और जिनके पास कोई हुनर होगा तो अपने शागिर्दों को जल्दी इल्म सिखाने में कंजूसी करेंगे। और आगे इरशाद फरमाया मालदार लोग अपना माल खर्च करने में कंजूसी करेंगे। कुर्बान जाए उलमा किराम पर इस अंदाज से तशरीह की मुफ्ती अहमद यार खान नईमी साहब ने फरमाया उलमा इल्म सिखाने में कंजूसी करेंगे। आज के वक्त में हम देख रहे हैं कि ये चीज भी बखूबी आम होती चली जा रही है। मैं किसी को वो नहीं, लेकिन जमाने की ये सच्चाई है कि अब उलमा के अंदर भी दीन सिखाने का वो जज्बा नहीं रहा जो हमारे असलाफ के सीनों के अंदर मौजूद था। और यही चीज अगर देखें किसी के पास कोई हुनर है तो वो दूसरे को एकदम हुनर नहीं दे रहा है, ये भी इस जमाने की सच्चाई है। और जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने माल दौलत से नवाजा वो कंजूसी कर रहे हैं, अपने माल को जमा करने के अंदर लगे हुए। तो जो सरकार ने फरमाया कि तुम्हारे दरमियान कंजूसी आम हो जाएगी, बुखल आम हो जाएगा, ये नबी अलैहि सलाम ने चौथी निशानी फरमाई। और पांचवी निशानी हदीस पाक में फरमाया वयक्सुरुल हर्जु, कत्ल व गारत, खून रेजियां सरकार ने फरमाया आम हो जाए। कत्ल व गारत, हर तरफ खून रेजियां। आज निगाह उठाकर देखो मुसलमानों के कत्ल गारत किया जा रहा है, ना बच्चे सलामत हैं, ना माँ बहन और बेटियां सलामत हैं, ना हमारे भाई सलामत हैं, आपस में भी एक दूसरे की गर्दनें मारने में लगे हुए हैं और गैर लोग भी हमारी आपस में गर्दनें मारने में लगे हुए हैं। ये पैगंबर इस्लाम ने 1400 साल पहले फरमा दिया। आज के जमाने में ये निशानी भी हमें बखूबी नजर आ रही है कि किस तरह से कत्ल गारत आम हो चुका है, किस तरह से हमारी जान की कोई कीमत नहीं रही। और ये हुजूर ने खुद फरमाया था कि जमाना ऐसा आएगा कि तुम्हारी कोई हैसियत नहीं रहेगी, जिस तरह पानी पर झाग बुलबुले उठते हैं उसकी कोई हैसियत नहीं रह जाती है। सरकार की हदीस का खुलासा है इस तरह तुम्हारे वजूद की कोई हैसियत नहीं रहती। पैगंबर इस्लाम 1400 साल पहले पूरा नक्शा बयान कर गए, आज आप देख लें कोई हैसियत नहीं है उम्मत मुस्लिमा की,
آج اٹھنا چاہتے ہیں، لیکن دجالی نظام اور یہ گندا نظام اتنا خطرناک ہے کہ غیروں سے پہلے اپنے ہی انسان کے وجود کو ختم کرنے کے لیے تل جاتے ہیں۔ تو یہ جو سرکار نے 1400 سال پہلے بیان فرمایا، آج یہ قتل و غارت اور حضور نے جو 5 نشانی بیان فرمائی، یہ آج بخوبی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ 5 نشانیاں اس حدیث پاک میں سرکار نے بیان فرمائی تھی، جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی، کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا وقت کے اندر سے برکت اٹھ جائے۔ پہلی نشانی کیا ہے؟ وقت کے اندر سے برکت ختم۔ دوسرا یہ کہ علم والوں کو اٹھا لیا جائے گا اور دوسرے لوگ علم دین اس انداز پر نہیں سیکھیں گے جس طرح سے پہلے والوں نے سیکھا۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے یہاں تیسری نشانی یہ ہے کہ فتنے ایسے آئیں گے جیسے پانی کے قطرات، بارش کے قطرات آتے ہیں۔ اور چوتھی نشانی بیان فرمائی کنجوسی عام ہو جائے گی، اور پانچویں ہے کہ قتل و غارت خون ریزی عام ہو جائیں گی۔ آج معاشرے کا جائزہ لیجئے، پوری دنیا کے اندر امت مسلمہ پر نظر ڈالیے، یہ 5 نشانیاں امت مسلمہ کے تعلق سے آج آپ کو بالکل 100% نظر آئیں گی۔ اس کے اندر کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ سرکار پہلی بیان فرما گئے، اب ان سے بچا کیسے جائے؟ کیونکہ بہترین طبیب اور ڈاکٹر اور رہبر وہ ہوتا ہے جو فتنوں کے بارے میں اور حالات کے بارے میں بتاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس سے بچنے کی تدبیر بھی بتاتا ہے۔ صرف مرض نہیں بتاتا ہے بلکہ مرض سے بچنے کے لیے علاج بھی دیتا ہے۔ اور ہمارے آقا کی ذات وہ ہے کہ وہ پیغمبر اسلام جنہوں نے اپنی نگاہ سے اور اللہ کے عطا کردہ علم سے امت کو آگاہ فرمایا، امت کو فتنوں کے بارے میں بتایا، ساتھ ہی ساتھ اس سے بچنے کے بارے میں بھی آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ ایک روز سرکار نے صحابہ کے درمیان ایک خطاب دیا، بیان کیا، اور بیان جو تھا سرکار کا نصیحت کے تعلق سے تھا، جلالی بیان تھا۔ اس کے بعد سرکار نے اسی بیان میں فرمایا، اے میرے صحابہ، میں دیکھ رہا ہوں فتنوں کے تعلق سے، اور نبی علیہ السلام رنجیدہ تھے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ہمیں کچھ وصیت و نصیحت فرمائیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، من یعیش منکم فیسر الاختلافا کثیرا۔ حضور نے فرمایا، تم میں سے جو زندہ رہے گا وہ بہت جلدی بہت زیادہ اختلاف کو دیکھے گا۔ اور آگے فرماتے ہیں، فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ حضور نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے درمیان بہت زیادہ اختلاف آ جائے گا، اور اس میں بچے گا کون؟ فرمایا جو میری سنت اور میرے خلفاء راشدین حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہم کے طریقے پر ہوگا۔ سرکار نے فرمایا فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ یہ سرکار پہلے نقطہ دے گئے، اور اس کے بعد ایک حدیث پاک میں جس کو ہم نے گزشتہ جمعہ بھی بیان فرمایا تھا، سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں جب یہ فتنے عام ہو جائیں، تمہارے گھروں میں بارش کے قطروں کی طرح فتنے آنے لگے اور بچنا مشکل ہو، ایک سے بچو دوسرا کھڑا ہو، دوسرے سے بچو تیسرا جائے، تمہیں ہوش نہ ملے، تو سرکار نے فرمایا ایسے زمانے میں کیا کرنا؟ فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی، جب میری امت کے اندر فساد پیدا ہو جائے، میری امت کے اندر بہت زیادہ اختلاف پیدا ہو جائے، تو تم میری سنت کو مضبوطی سے تھام لینا، اور اس وقت جو سنت کو مضبوطی سے تھامے گا اللہ تعالیٰ سو شہید ہوگا، اس کو ثواب عطا ہوگا۔ کیونکہ شہید تو جان دی چلا گیا، لیکن فتنوں سے جو بچ رہا ہے سرکار فرمائے سو شہیدوں کے برابر ثواب۔ تو میں نے حدیث پاک کا اور آج کی گفتگو کا خلاصہ ان 2 لائن میں اگر کہیں تو یہ ہے، فتنے ختم نہیں ہو سکتے، فتنوں سے بچا جا سکتا ہے۔ مرض معاشرے میں ہے نا، سائنس اور ٹیکنالوجی بہت عام ہو چکی ہے، کیا سائنس مرض کو ختم کر رہی؟ نہیں، بلکہ مرض کا علاج ہے، مرض سے بچاؤ کے طریقے بتا رہی ہے، مرض کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ تو جس طرح مرض ختم نہیں ہو سکتا معاشرے سے، یہ رہے گا، ہاں اس مرض سے بچنا ہے تو کچھ تدبیریں ہیں، اس کو اپنایا جائے۔ اسی طرح سے فتنے ختم نہیں ہوں گے، فتنے ہوتے رہیں گے، آئے دن بڑھتے رہیں گے، کوئی آپ کی جان، مال، عزت و آبرو پر حملے کرتا رہے گا۔ بس آپ کے پاس سرکار نے آپ کو تدبیر دے دی کہ میرے اور میرے اصحاب کے طریقے کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، اور جو میری سنت پر عمل کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ سو شہیدوں کا اس کو ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ کی حدیث میں یہ کہ فتنوں کی طرف جھانکنا نہیں، بس اپنے کام سے کام رکھیے۔ اور مومن کی شان بھی حدیث پاک میں کہ وہ اپنے کام سے کام رکھتا ہے۔